مجھے کبھی بھی اپنی زندگی میں آنے والے برے لوگوں سے ڈر نہیں لگا۔ جب بھی ڈر لگا ہمیشہ اچھے لوگوں سے لگا، کیونکہ مجھے پتہ تھا برے لوگ دکھاوا نہیں کریں گے، اپنی دشمنی نبھائیں گے یا میرا برا چاہیں گے، لیکن اچھے لوگوں کا کیا پتہ کب کہاں کیسے اور کون کس وجہ سے برا بن جائے۔ کیا پتہ کسی کا کون کب اعتبار توڑ کر منہ کے بل گرا دے، کون کب فرشتے سے شیطان بن جائے۔ ہاں اچھے ہوتے ہیں لوگ، مگر وہ اچھے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں آپ کے لیے، جن کے دل میں کچھ ہو اور زبان پہ کچھ اور، جو آپ کے سامنے آپ کے ساتھ ہوں اور دوسروں کے سامنے آپ کے خلاف بھی ہو جائیں۔ دوسرے لفظوں میں منافق جسے کہتے ہیں۔ اور آپ یقین کریں ایسے اچھے لوگ کبھی آپ کے ساتھ اچھے نہیں ہو سکتے، اور یہ آپ کو کبھی ایسے ہی چھوڑ کر نہیں جاتے، آپ کو زندگی میں لوگوں کی پہچان کرنا سکھا کر جاتے ہیں۔ پہلے آپ نے یہ بات صرف کتابوں میں پڑھی ہوتی ہے کہ ہر تنقید کرنے والا آپ کا دشمن اور ہر تعریف کرنے والا آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا، پھر آپ کو اس بات کا مطلب بھی سمجھ آ جاتا ہے۔ کس نے کیا کہا، کیوں کہا، کتنی تکلیف پہنچی، کتنی بے عزتی ہوئی، کتنا برا لگا، ان سب باتوں کو بھول جاؤ۔ یہ زندگی ہے، اس میں بہت سارے لفظ بولے جاتے ہیں، بہت سارے لفظ سہنے پڑتے ہیں، بہت سارے لفظوں کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ لفظوں کو اکٹھا کر کے اگر تم سوچنے لگ گئے تو پھر زندگی نہیں گزار سکو گے۔ جو لوگ تمہیں دکھ دیتے ہیں نا، ان کے بارے میں یہ خیال کیا کرو کہ وہ اس دنیا میں ہیں ہی نہیں۔ اندرونی طور پر خود کو اتنا لا تعلق کر لیا کرو جیسے اس دنیا میں بہت سارے خوبصورت پھول ہیں جن کی موجودگی تمہیں سکون دیتی ہے اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ اسی طرح کانٹوں سے بھرے پھول بھی ہوتے ہیں جن سے تم ہمیشہ دور رہتے ہو، یا کبھی چھونا بھی پڑے تو بہت دھیان سے کہ تمہیں وہ زخمی نہ کر دیں۔ اسی طرح ایسے لوگوں سے کبھی ملنا بھی پڑے تو دھیان سے ملا کرو اور خود کو جلد ان سے دور کر لیا کرو۔ اللہ دعاؤں کو تمہارے دل کا حصہ بنانے سے پہلے تمہارے نصیب کا حصہ بناتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ مقدر تو پہلے سے ہی لکھ دیا گیا ہے، تو پھر دعائیں کیا کر سکتی ہیں؟ لیکن کیا تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ دعائیں بھی تو نصیب سے ہی ملتی ہیں؟ اگر نصیب مقرر ہے تو دعائیں بھی تو اسی نصیب میں مقرر کی گئی ہیں۔ وہ دعائیں جنہیں آج تمہاری زبان بار بار دہرا کر بھی تھکتی نہیں ہیں، ان دعاؤں کو اللہ نے تمہارے لیے تبھی چن لیا تھا جب وہ تمہارے علم میں بھی نہ تھیں۔ ان دعاؤں کو اللہ نے تمہارے لیے تبھی چن لیا تھا جب وہ تمہارے علم میں بھی نہ تھیں۔ اگر نصیب کا لکھا ہوا ہر حال میں ملنا لازم ہے تو پھر نصیب میں لکھی دعاؤں کا ملنا کیوں نہیں؟ جب مانگنے کی توفیق مل گئی ہے تو پھر اجر کی فکر کیسی؟ جب مانگی ہوئی چاہتوں میں دینے والے کی رضا شامل ہو تو معجزے خود ہی اپنا راستہ بنا لیتے ہیں اور تم تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ نے بے وجہ تھوڑی نہ تقدیروں میں دعاؤں کے حصے مخصوص کر رکھے ہوتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ تمہاری رضا کو ہی اللہ تمہارا مقدر بنا چکا ہو، مگر اس کا تمہیں ملنا دعاؤں کے بعد ہی لکھا ہو۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے عہد و پیمان کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ وہ تعلق چاہے دوستی کا ہو، محبت کا ہو، خون کا ہو یا احساس کا۔ اکثر جہاں عہد و پیمان زیادہ ہوتے ہیں وہی رشتے جلدی زوال پذیر ہوتے ہیں۔ جن کو نبھانا ہوتا ہے وہ نہ تو بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں اور نہ ہی ہر بات کو جتاتے، بس خاموشی سے نبھائے جاتے ہیں اور محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کہ وہ خود کن حالات سے گزر رہے یا کن حالات سے گزر کر آپ کا ساتھ نبھا رہے ہیں۔ آپ جب ان کو پکارو گے وہ آپ کے ساتھ آپ کا سایہ بن کے موجود رہیں گے۔ جب آپ کے منصوبے بار بار ناکام ہونے لگیں تو رک جانا چاہیے۔ جب بار بار کسی کو مانگنے کی التجائیں کر رہے ہوں اللہ سے اور پھر بھی آپ کی دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں تو رک جایا کریں، کیونکہ تب اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ اس کی جانب سے جب شکست کا فیصلہ آ جائے تو اس شکست کو ہی اپنی فتح سمجھ کر تسلیم کر لینا چاہیے، کیونکہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی رضا ہار دیتے ہیں ان سے اللہ نصیب کو کبھی جیتنے نہیں دیتا۔ وہ جو رب ذوالجلال ہے وہ آپ کی بناوٹوں سے بھی واقف ہے اور ندامتوں سے بھی۔ اتنا بھی غلط ہو جائے آپ سے مگر احساس ہو جائے کہ ہاں خطا ہوئی ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور ایسا معاف کرتا ہے کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتا ہے۔
یہ تو ہم لوگ ہیں جو پشیمان کو مزید شرمندہ کرتے ہیں اور اسے اس کا ماضی بھولنے ہی نہیں دیتے۔ آپ کی معافی کبھی بھی دوسرے کی تکلیف کا کفارہ ادا نہیں کر سکتی۔ ہاں، آپ ضرور مطمئن کر سکتے ہیں اپنے دل کو معافی مانگ کر، اور سامنے والا شاید بڑا دل کر کے معاف کر بھی دیتا ہے، مگر شاید مقام وہ نہیں رہتا پھر جس پر آپ رہ چکے ہوتے ہیں، نظر سے گر جاتے ہیں یا کہیں نہ کہیں دل سے اتر جاتے ہیں۔ کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ خود کہتا ہے ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ جس رب نے تمہارا دل بنایا ہے، وہ جو دل میں سمایا ہوا ہے، وہ دل کے معاملات سے بے خبر تو نہیں؟ جو طرف تمہیں سجدوں تک لے آئی ہے، کیا تمہیں اب بھی اس دعا کی قبولیت پہ یقین نہیں؟ جس چیز کو تم اچھا سمجھ بیٹھے ہو اسی میں خیر ہو، یہ بھی تو ضروری نہیں؟ کیوں خوف زدہ ہو نصیب اور مستقبل سے اتنا؟ کیا تمہیں اللہ کے منصوبے پہ کامل یقین نہیں؟ بے وفا انسانوں سے وفا کر کے بیٹھے ہیں اب رب کو خفا کر کے، تمام عمر دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے رہے، بھٹکتے رہے سکون کی تلاش میں نماز قضا کر کے۔ بہت الجھے ہیں تقدیر سے، بہت ڈرتے تھے نصیب سے۔ مسئلہ نصیب کا حل دعا ہے، سمجھ آیا تہجد کی نماز ادا کر کے۔ گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہیں، دنیا سے تھک گئے ہیں، تیرے در کے سوا کہاں جائیں یا اللہ ہم خسارہ کر کے۔ کسی کو زبردستی اپنی ذات تک محدود نہیں کیا جا سکتا، یہ تو دلوں کے معاملے ہوتے ہیں۔ بہتر ہے جو جہاں خوش ہے اسے رہنے دیا جائے۔ کوئی آپ کو یا آپ کی محبت کو نہیں سمجھ رہا تو کم از کم اپنی ذات کو دوسروں پر مسلط کرنے کی بجائے خاموشی سے ہٹ جائیں۔ آئے میرے اللہ، جو چیز میرے مقدر میں نہیں اس میں مجھے مبتلا نہیں کر، اور جو چیز میرے مقدر میں ہے اسے میرے لیے بہتر اور آسان فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ غم ہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو زندگی کی حقیقت نظر آتی ہے۔ ہر شخص زندگی میں ایک دفعہ غم کی اس سیڑھی پر ضرور چڑھتا ہے، اور تب اسے یہ سمجھ آتی ہے کہ سانس چلنے سے لے کر اب تک جتنے بھی کام کیے ان میں ایک کام تو بھول ہی گئے، اللہ سے کتنا دور ہو گئے۔ زندگی کی تلخیوں میں کھو کر ایک اچھے دوست سے کتنا دور آ گئے ہم۔ اپنی دنیا میں جب کوئی چیز کھو جاتی ہے تو انسان اسے عرش میں ڈھونڈنے لگتا ہے، اور تب پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیزوں کا کھو جانا کتنا بہتر ہوتا ہے۔ میں زندگی کے سارے احساسات سے گزر چکا ہوں، مگر سب سے خوبصورت لازوال حقیقی احساس اللہ ہے۔ دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، اگر کوئی نہ ملے تو خود بن جائیں۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پہنچتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہے۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، انسان کی تباہی 3 چیزوں میں ہے، تکبر، حرص اور حسد۔ درخت کے نیچے پانی ڈالنے سے سب سے اونچے پتے پر بھی پانی پہنچ جاتا ہے، اسی طرح اخلاص کے ساتھ کیے گئے نیک اعمال اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ خدمت سب کی کریں مگر امید کسی سے بھی نہ رکھیں، کیونکہ خدمت کا اجر صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، انسان نہیں دے سکتا۔ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے احساس ہونے لگتا ہے، والدین ہر چیز کے بارے میں صحیح کہا کرتے تھے۔ دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک وفادار مرد کبھی بھی عورت کو ملنے کا نہیں کہے گا، چاہے وہ پبلک پلیس پر ہی ہو، اور ان لفظوں میں بات مکمل کر دے گا کہ مجھے آپ کی عزت سے زیادہ عزیز ہے۔ جو لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک سچ ہے، انسان کو خدا تبھی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ سکون انسان کا کمال نہیں، یہ رب کی عطا ہے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ کسی کو اپنی زندگی میں روکنے کے لیے زبردستی نہ کرو، اگر وہ واقعی آپ کو چاہتے ہیں نا تو وہ ٹھہر جائیں گے آپ کے لیے۔
وہ لوگ بہت تھوڑے ہیں اس دنیا میں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دل سے محسوس کرتے ہیں۔ جب کوئی انسان ناراضگی دور کرنے کے لیے پہل کرتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے انا سے زیادہ رشتے عزیز ہیں۔ ایک حد کے بعد تو انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹنا، شکایت اور گیلے شکوے کرنا، اور پھر دل تو ایسا ہو جاتا ہے کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ لوگوں پر جتنا بھی اعتبار ہو مگر ان کے لیے اپنی زندگی کے کمروں میں صرف مہمانوں والا کمرہ ہی کھولے۔ ختم ہو گئے ان لوگوں سے بھی رشتے جن سے مل کر لگتا تھا یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے۔ اپنی غلطی ماننے کے لیے بڑا ظرف چاہیے، اور وہ ظرف ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں کہ ہر لکھے جانے والا لفظ پڑھنے والے کے معیار کے مطابق ہو۔ لکھنے والا اپنی کیفیت جبکہ پڑھنے والا اپنی کیفیت میں ہوتا ہے۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا، اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، جو کیروں کا ہے وہ جسم ہے۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ میں لڑنے اور برداشت کرنے سے زیادہ الگ ہو جانے کے حق میں ہوں، کیونکہ آپ کا نفسیاتی ذہنی طور پر تندرست ہونا زیادہ اہم ہے۔ لوگوں کی مدد کرنا اچھی بات ہے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ سر چڑھ کر بولیں۔ بے شک ایک رب ہی ہے جو دلوں کو قرار دیتا ہے، محبت کرتا ہے اللہ تم سے، اتنی محبت کہ اگر جان جاؤ تو خوشی سے دل پھٹ جائے اور تم ہو کہ خود کو اکیلا سمجھتے ہو۔ ایک یہ جہاں، ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ تمام رکے ہوئے کام اور بند دروازوں کی چابی بس ایک ہی ہے، وہ جسے لوگ استغفار کہتے ہیں۔ جتنا ہو سکے استغفار کی کثرت کی جائے۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ زندگی صرف تب تک ہلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں باپ نے اٹھائے ہوں۔ یہی کہیں کہ نئی نسل تو بگڑ گئی، بزرگ لوگ نوجوانوں کے دکھ نہ سمجھیں گے۔ بہت عظیم ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ ہمارے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، طرف سے گر گراتا ہے تو وہ مان جاتا ہے۔ اسے اپنے بندے کی معصومیت بھری یہ ادا بہت پسند ہے۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کے کون سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ پاک محبت ہوتی ہے۔ دنیا میں تمہارے نفس سے زیادہ ایسا کوئی سرکش جانور نہیں جو سخت ترین لگام کے لائق ہو۔ مجبوریاں انسان کے شوق کھا جاتی ہے۔ انسان اپنا چہرہ تو خوب سجاتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر وہ دل کو سجانے کی کوشش نہیں کرتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ سب کچھ ہونا زندگی نہیں ہوتا، جتنا ہو اس میں پوری طرح سے خوش رہنا زندگی ہوتا ہے۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ ایک شخص مولا علی علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کیا، یا علی، اگر کسی سے محبت ہو جائے تو کیا کریں؟ تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی، اور اگر بلا ہوئی
تو ٹل جائے گی۔ صلح کے وقت پرانی باتیں نہ دہراؤ، ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ شکایت کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ جب کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو شکایت بھی کیسی۔ ایک عقل مند سے پوچھا گیا، کسی شخص کی عقل کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ جواب دیا، گفتگو میں غلطی کم اور درستی زیادہ ہونے سے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اس پر توکل رکھیں۔ وہ آزماتا ہے اسی چیز سے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی طرف تمہیں اللہ سے ملوا۔ حرام چیزیں کبھی دل کو سکون نہیں دیتی، یہ وقتی خوشی تو دیتی ہیں، مگر ضمیر اور نفس کے درمیان ایک جنگ چھیڑ دیتی ہیں جو مسلسل ملامت کرتا ہے، اور جس لمحے نفس کی بات ٹھیک لگنے لگے تو سمجھ جائیں آزمائش شروع ہو گئی۔ یہ جو لوگ زیادتیاں کرتے ہیں نا، دل توڑتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، اسے سہہ جاؤ اور اپنا معاملہ اس انصاف کرنے والے رب پہ چھوڑ دو، بے شک وہ تمہارے ہر درد کو اپنے عدل سے دور کر دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، دوسروں کے گناہوں کے متعلق باتیں نہیں کرتا، اپنے مال میں سخاوت کرتا ہے جو دوسروں کے پاس ہے، اس سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے اور لوگوں کی طرف سے دی جانے والی تکلیف برداشت کرتا ہے۔ جن کے دل کی بات اس دنیا میں سننے سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی سب کہی انکہی باتیں اس دل کا مکین سنتا ہے، بڑے غور دھیان اور پورے خلوص کے ساتھ۔ اور پتہ ہے میرا رب جس دل میں رہتا ہے اسے دنیا والوں سے بات کرنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ منفی سوچ کچھ لوگوں کے ڈی این اے میں شامل ہوتی ہے۔ آپ انہیں دنیا کی کوئی بہترین بات بھی بتا دیں، وہ اس میں سے کوئی نہ کوئی خامی ڈھونڈ نکالیں گے۔ ایسے لوگوں سے کم از کم 1 میل کا فاصلہ رکھیں، کیونکہ منفی سوچ ایک ایسی کشش رکھتی ہے جو کامیابی، خوشی، سکون اور مثبت سوچ کو اپنے جہنم کی طرف کھینچنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، یہ بہت ہی غیر محسوس طریقے سے آپ کے چاہنے والوں کو بدل دیتا ہے اور آپ کو حیرت زدہ چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ اے اللہ، کوئی چیز آسان نہیں مگر جس کو تو آسان کر دے، اور تو غم کو بھی آسان کر دیتا ہے جب تو چاہے۔ تم اللہ کا اصول جانتے ہو، اس کے لیے جو چھوڑ دو گے وہ اسے بہتر عطا کرے گا۔ تم نگاہ چھوڑو، بدلے میں نگاہ عطا کرے گا۔ وہ تمہیں بصیرت دے گا، فہم و فراست کی نگاہ عطا کرے گا، اور تمہاری فراست کبھی خطا نہیں ہوگی۔ مومن اسی نگاہ کی وجہ سے ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا۔ جو تاخیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ ہر صابر کے حصے میں بشارت آتی ہے، اور اس بشارت سے ذرا دیر پہلے شیطان اندھیرے بڑھا دیتا ہے۔ یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی ہر آزمائش میں صابر رہا ہو۔ مولا کائنات حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو اور اب تمہیں مایوس کبھی نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہمارے آس پاس ضرور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے دکھ ہم سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ زندگی کا راستہ سہولت سے کٹ سکے اور اپنے دکھ کم لگنے لگے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور زمین میں اکر کرنا چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں دل میں اترتی ہے، پھر اس سے زیادہ مکمل، خوبصورت اور بامعنی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی، اور یہ گفتگو انسان کی ساری زندگی کا حاصل ہوتی ہے، اور اس گفتگو کے بعد ایک دوسرے سے کبھی دوبارہ کچھ کہنا نہیں پڑتا، کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہمیں جو ملا اپنا وہی ڈسنے میں ماہر تھا،
نہ جانے کیسے لوگوں کو سہارے ٹھیک ملتے ہیں۔ محبت کے بڑے ہم نے عجب دستور دیکھے ہیں، محبت تو نہیں ملتی، خسارے ٹھیک ملتے ہیں۔ دوست ملتے ہیں، وہ سب دوست اس وقت تک دوست رہتے ہیں جب تک آپ ان کے کام آئیں گے، اس کے بعد کوئی پلٹ کر بھی نہیں دیکھے گا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوستی مطلب کا نام ہے، یا مطلب کا نام دوستی ہے۔ دوستی اس کو کہتے ہیں جو بن دیکھے بن بتائے اپنے دوست کی پرواہ کرے، صرف اس کے دل کو دیکھے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایسے دوست دنیا میں بنے ہی نہیں، اگر بنے ہیں تو کیوں نہیں ملتے۔ ایسے دوست صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہی دوست بناؤ، وہاں سے آپ کو دھوکہ نہیں ملتا، بلکہ وہ آپ کے پاس ہے مگر دیکھتا نہیں۔ دوست بن کر مشکل وقت میں ہمارا سہارا بنتا ہے۔ دوستی کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی بھی نہیں۔ رشتوں میں پختگی کا تعلق دوری یا قربت نہیں ہے، احساس سے ہے۔ اگر احساس ہے تو ہم اس کی مہک کو کوسوں دور رہ کر بھی محسوس کر سکتے ہیں، اور احساس نہیں ہے تو ایک چھت تلے بسنے والے بھی ایک دوسرے سے غافل اور بے نیاز رہتے ہیں۔ جو دوسروں کو بے چین کر دیتے ہیں نا، پھر اللہ بھی انہیں سکون نہیں دیتا۔ اللہ انصاف کرنے والا رب ہے۔ اگر زندگی میں آپ کبھی کسی ایسے فیز سے گزرے ہوں تو سب اللہ پر چھوڑ دیا کریں۔ وہ رب خوب اچھے سے جانتا ہے کب کہاں کیسے کیا دکھانا ہے۔ اپنی سچائی کو صرف اپنے رب کو بتایا کریں، وہ خود ہی حق اور باطل کو الگ الگ کر کے رکھ دے گا۔ کچھ فیصلے اللہ پر چھوڑ دیا کریں، پھر رب کو ہی طے کرنے دیں، صحیح اور غلط، کھرا اور کھوٹا، اچھا اور برا۔ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہر دل میں کچھ نہ کچھ درد ہے، صرف اظہار کا طریقہ مختلف ہے۔ کوئی اسے اپنی آنکھوں میں چھپاتا ہے تو کوئی اسے اپنی مسکراہٹ میں چھپاتا ہے۔ مجھے بہت برا لگتا ہے جب میری سوچ پہ شک کیا جائے، میری زبان سے نکلے جانے والے لفظ کو جھوٹ سمجھا جائے، لیکن میں پھر یہ سوچ کر خاموش ہو جاتا ہوں کہ میری سوچ سے میرا رب تو واقف ہے نا، وہ میرے دل کی حالت جانتا ہے، پھر مجھے لوگوں کی پرواہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تم مایوس کیسے ہو سکتے ہو جبکہ تم بالکل صحیح ٹریک پر چل رہے ہو؟ یہی تو وہ راستہ ہے جو اللہ نے تمہارے لیے بنایا تھا، تم کو خود تک لانے کے لیے، تمہارے بے سکونی کو سکون میں بدلنے کے لیے، تمہارے ادھورے پن کو مکمل کرنے کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ ہمیں بار بار اس سے چیزیں مانگنے کی یاد دلاتا ہے، چاہے وہ بڑی چیز ہو یا چھوٹی۔ اللہ فرماتا ہے بس مانگو اور مانگو، میں تمہیں دوں گا جو تم مانگو گے۔ اللہ بہت پسند کرتا ہے جب ہم اس سے کوئی التجا کرتے ہیں، کوئی فرمائش کرتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہم اکثر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جب ہم رنگین اور عارضی دنیا میں کھو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہی فیصلہ ہمارے لیے کیا ہے، ہماری قسمت پہ یہی لکھا ہے، اس لیے اللہ سے کچھ بھی کہنے کا، دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ قسمت میں یہی لکھا ہے۔ اور یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ حقیقت کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہاں، اللہ نے آپ کے لیے چیزیں لکھ دی ہیں، اور اللہ کے علم اور اس کی اجازت کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے تبدیلی کے لیے نہیں پوچھ سکتے، یا یہ کہہ نہیں سکتے دعا کی طاقت بے پناہ ہے، دعا میں اتنی طاقت ہے کہ یہ نصیب تک بدل سکتی ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں ہے۔ ہمیں جو ملا اپنا وہی ڈسنے میں ماہر تھا، نہ جانے کیسے لوگوں کو سہارے ٹھیک ملتے ہیں۔ محبت کے بڑے ہم نے عجب دستور دیکھے ہیں، محبت تو نہیں ملتی، خسارے ٹھیک ملتے ہیں۔ دوست ملتے ہیں، وہ سب دوست اس وقت تک دوست رہتے ہیں جب تک آپ ان کے کام آئیں گے، اس کے بعد کوئی پلٹ کر بھی نہیں دیکھے گا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوستی مطلب کا نام ہے، یا مطلب کا نام دوستی ہے۔ دوستی اس کو کہتے ہیں جو بن دیکھے بن بتائے اپنے دوست کی پرواہ کرے، صرف اس کے دل کو دیکھے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایسے دوست دنیا میں بنے ہی نہیں، اگر بنے ہیں تو کیوں نہیں ملتے۔ ایسے دوست صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہی دوست بناؤ، وہاں سے آپ کو دھوکہ نہیں ملتا، بلکہ وہ آپ کے پاس ہے مگر دیکھتا نہیں۔ دوست بن کر مشکل وقت میں ہمارا سہارا بنتا ہے۔
دوستی کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی بھی نہیں۔ رشتوں میں پختگی کا تعلق دوری یا قربت نہیں ہے، احساس سے ہے۔ اگر احساس ہے تو ہم اس کی مہک کو کوسوں دور رہ کر بھی محسوس کر سکتے ہیں، اور احساس نہیں ہے تو ایک چھت تلے بسنے والے بھی ایک دوسرے سے غافل اور بے نیاز رہتے ہیں۔ جو دوسروں کو بے چین کر دیتے ہیں نا، پھر اللہ بھی انہیں سکون نہیں دیتا۔ اللہ انصاف کرنے والا رب ہے۔ اگر زندگی میں آپ کبھی کسی ایسے فیز سے گزرے ہوں تو سب اللہ پر چھوڑ دیا کریں۔ وہ رب خوب اچھے سے جانتا ہے کب کہاں کیسے کیا دکھانا ہے۔ اپنی سچائی کو صرف اپنے رب کو بتایا کریں، وہ خود ہی حق اور باطل کو الگ الگ کر کے رکھ دے گا۔ کچھ فیصلے اللہ پر چھوڑ دیا کریں، پھر رب کو ہی طے کرنے دیں، صحیح اور غلط، کھرا اور کھوٹا، اچھا اور برا۔ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہر دل میں کچھ نہ کچھ درد ہے، صرف اظہار کا طریقہ مختلف ہے۔ کوئی اسے اپنی آنکھوں میں چھپاتا ہے تو کوئی اسے اپنی مسکراہٹ میں چھپاتا ہے۔ مجھے بہت برا لگتا ہے جب میری سوچ پہ شک کیا جائے، میری زبان سے نکلے جانے والے لفظ کو جھوٹ سمجھا جائے، لیکن میں پھر یہ سوچ کر خاموش ہو جاتا ہوں کہ میری سوچ سے میرا رب تو واقف ہے نا، وہ میرے دل کی حالت جانتا ہے۔ پھر مجھے لوگوں کی پرواہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم مایوس کیسے ہو سکتے ہو جب کہ تم بالکل صحیح ٹریک پر چل رہے ہو؟ یہی تو وہ راستہ ہے جو اللہ نے تمہارے لیے بنایا تھا، تم کو خود تک لانے کے لیے، تمہارے بے سکونی کو سکون میں بدلنے کے لیے، تمہارے ادھورے پن کو مکمل کرنے کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ ہمیں بار بار اس چیزیں مانگنے کی یاد دلاتا ہے، چاہے وہ بڑی چیز ہو یا چھوٹی۔ اللہ فرماتا ہے بس مانگو اور مانگو، میں تمہیں دوں گا جو تم مانگو گے۔ اللہ بہت پسند کرتا ہے جب ہم اس سے کوئی التجا کرتے ہیں، کوئی فرمائش کرتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہم اکثر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جب ہم رنگین اور عارضی دنیا میں کھو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہی فیصلہ ہمارے لیے کیا ہے، ہماری قسمت پہ یہی لکھا ہے، اس لیے اللہ سے کچھ بھی کہنے کا، دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ قسمت میں یہی لکھا ہے۔ اور یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ حقیقت کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہاں، اللہ نے آپ کے لیے چیزیں لکھ دی ہیں، اور اللہ کے علم اور اس کی اجازت کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے تبدیلی کے لیے نہیں پوچھ سکتے، یا یہ کہہ نہیں سکتے دعا کی طاقت بے پناہ ہے، دعا میں اتنی طاقت ہے کہ یہ نصیب تک بدل سکتی ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں ہے۔ رب کے لیے جینے والے دنیا کی چاہت کسی مصلحت کی آڑ میں بھی اپنے اندر آنے نہیں دیتے۔ ان کی دنیاوی ضروریات کا انتظام رب خود کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات رب کے لیے وقف کرتے ہیں، تو رب پھر ہر شے کو ان کی مدد اور حمایت میں لگا دیتا ہے۔ میں اپنے نفس سے بہت خوش ہوں، کیونکہ مجھے دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر کبھی رنج نہیں ہوتا، مجھے لوگوں کے پاس دولت دے کر لالچ نہیں ہوتا، میں کسی دوسرے کی قسمت پر رشک نہیں کرتا۔ میں اپنی زندگی اپنے نصیب کے ساتھ صبر و شکر سے جیتا ہوں۔ انسان کو زیب نہیں دیتا کہ جب اس کا اللہ رب العزت کمال کا مہربان اور خیر خواہ ہو، پھر بھی بندہ بے آس اور بے یقین ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اور انسان کو بس ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے، مگر انسان آج اتنا مصروف ہو چکا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا بھی کرتا ہے تو جلد بازی میں ادا کرتا ہے۔ اے اللہ، ہم تیری دی گئی نعمتوں کا صحیح سلیقے سے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے، دکھ والی رات سویا نہیں جاتا اور خوشی والی رات سونے نہیں دیتی۔ جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات پر تانا دے رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا، وہ واقف ہے ہر زخم سے۔ لوگوں کے رویوں کو اس کے سپرد کر دے، آپ کا اجر بہت قریب ہے۔ آپ کے صبر کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، مایوس مت ہوں، آپ کا رب سب دیکھ رہا ہے۔
زندگی میں کچھ چیزیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، کچھ غلطیاں جو ہم بھول نہیں پاتے، کچھ تکلیفیں جو دل میں ٹھہر جاتی ہیں، اور کچھ لوگ جو ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، پھر اللہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا اپنے مقرر وقت پر، اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ اس دنیا میں ایک قتل ایسا بھی ہے جس پر جنت ملنا یقینی ہے، اور وہ ہے اپنے نفس کا قتل۔ زندہ شخص کی قدر کریں، زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ کچھ ٹھوکریں بڑی معتبر ہوتی ہیں، سیدھا اس کے دربار میں سر کے بل لا کھڑا کرتی ہیں۔ کچھ لوگ بھی بڑے مبارک ہوتے ہیں، لگ جائیں تو آپ کو پہلے سے مختلف انسان بنا دیتے ہیں، آپ تخلیقی اور تعمیری بن جاتے ہیں۔ کچھ بے توجہیاں بڑی انمول ہوتی ہیں، آپ کی توجہ اور دھیان کو چہروں کے ہجوم سے نکال کر ایک ذات کی طرف مبذول کر دیتی ہیں۔ ایسے ہر درد، ہر ٹھوکر، ہر روگ، ہر خلیش، ہر بے بسی، ہر بے اتنائی، ہر بے رخی، ہر بے توجہی کو سلام، جس نے آپ کو پہلے سے بہتر انسان بنایا ہو اور صاحب کن فیکون سے جا ملوایا ہو۔ یہاں پل پل جلنا پڑتا ہے، ہر رنگ میں ڈھلنا پڑتا ہے، ہر موڑ پہ ٹھوکر لگتی ہے، ہر حال میں چلنا پڑتا ہے، ہر دل کو سمجھنے کی خاطر بس خود سے لڑنا پڑتا ہے، کبھی خود کو کھونا پڑتا ہے، کبھی چھپ کے رونا پڑتا ہے، کبھی نیند نہ آئے پھولوں پہ کانٹوں پہ سونا پڑتا ہے، کبھی مر کے جینا پڑتا ہے، کبھی جی کر مرنا پڑتا ہے۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لیں کسی نے اعتبار نہایت سلیقے سے توڑا ہے۔ زندگی تب سے آسان ہو گئی جب سے میں نے سمجھ لیا کہ لوگ لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو لوگ مل بھی جاتے ہیں، نہ کوئی کسی کا انتظار کرتا ہے، نہ کوئی کسی کے نہ ہونے سے مرتا ہے۔ ویسے بھی لوگوں کی مثال ان پرندوں جیسی ہے جو شجر کو سوکھتا دیکھ کر کہیں اور آشیانہ بنا لیتے ہیں۔ یہ دنیا اللہ کی ہے، لیکن یہ دنیا اللہ والوں کو راس نہیں آتی۔ مگر تم غمگین مت ہونا، دنیا کا ساتھ ہونا اہم نہیں اگر تمہارے پاس اللہ کا دیا قرآن ہے اور اللہ کا ساتھ ہے۔ اہل قرآن ہی در حقیقت اصل فلاح کے حقدار ہیں۔ کسی شک میں مت پڑنا، منافقین کے دھوکے میں مت آنا، یہی ہے واحد کلام اللہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ چیزیں مل جاتی ہیں، یقین جانے کہ کھوئی ہوئی چیزوں کی جگہ اچھی اور بہترین چیزیں لے لیتی ہیں۔ انسان کا گھر، انسان کی دنیا نت نئی چیزوں سے بھرتی ہی رہتی ہیں، جبکہ ہمیں دنیاوی چیزوں کی نہیں، خوبیوں کی ضرورت ہے، ایمان کی، خلاص کی، اخلاق کی، کہ ہم بہت اچھے نہ بھی بن سکیں تو بہت برے بھی نہ ہو جائیں۔ ہم کسی کے لیے سیڑھی نہ بن سکیں کہ اسے اوپر تک نہ لے جا سکیں تو اسے کھینچ کر نیچے بھی نہ پھینک دے۔ ہم گڑھے کھودنے والوں میں سے نہ ہوں بلکہ ان گڑھوں کو بھرنے والوں میں سے ہوں۔ آسانیاں پیدا کرنا ظرف ہے، اور یہ بھی نیکی ہے کہ راستے کی رکاوٹ نہ بنا جائے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔